سر نوکری کے حوالے سے کچھ کویشچنز ہیں. آپ بھی ایک جاب کرتے ہیں, میں بھی جاب کر رہا ہوں, اور شاید ہم میں سے کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں. اور تو جاب کے دوران میں کچھ وقت ایسا بھی ہمارا گزرتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ فیس بک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ گیمز بھی کھیل رہتے ہیں, اور کچھ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. تو یہ سارا جو وقت ہے جو کہ نوکری کے حوالے سے ہمیں گزارنا چاہیے, وہ اس سے ہٹ کے گزر رہا ہوتا ہے. اس کی کمپنسیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں تو جابز کی جو سوچیں ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آتی ہیں ساتھ ہمارے, ہم جابز کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. تو کیا وہ جو وہاں پہ ہم نے ٹائم کنزیوم نہیں کیا جاب کے حوالے سے, اور جو سوچیں گھر میں آ گئی ہیں, کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیں گی؟ سوچیں تو جناب مسجد میں بھی ساتھ جاتی ہیں, صرف گھر تک نہیں آتی ہیں, نمازوں میں آتی ہیں. چلے میں آج آن ایئر ایک بات کر ہی دیتا ہوں, میں نے ابھی تک نہیں کی ہے, شاید کبھی یعنی پرسنل بھی کسی سے گفتگو میں نہیں کی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی جنگ کا پلان نماز میں کرتا ہوں. اب ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا سے ایک رومن امپائر, پرشین امپائر کے خلاف مسئلہ کھڑا ہے. ان کی یعنی سوچ, یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کو جنگی پلاننگ دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. قادسیہ یرموک ایویں تو نہیں لڑی گئی, یہ تو ایک بڑی جنگیں ہیں نا, جو چھوٹے جو بیٹل فیلڈز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. اور ایک امیر المومنین ہے اور اتنی بڑی سلطنت کو لے کے چل رہا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نماز کے دوران خیال نہیں آئے گا؟ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جی نماز میں اگر خیال آئے تو نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی نماز کی شرائط میں کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نماز کی کنسنٹریشن نہیں ذکر ہوئی ہے کہ یہ نماز کی بنیادی شرط ہے. چیلنج ہے میرا, نماز کے ارکان کی بات ہوئی ہے کہ قیام کرنا ہے, رکوع میں جانا ہے, رکوع سے کھڑے ہونا ہے, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے, اور 4 رکعتوں کے بعد یہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. وضو ہو, غسل ہو, کہیں نہیں ہوتا کہ پوری توجہ ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے جب ہم ایک دنیاوی معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیزیں ہاں جان بوجھ کے مطلب سوچ لانا وہ تو ایک چیز غلط ہے. لیکن بعض اوقات اب ایک بندہ حالت جنگ میں ہے, نماز خوف کیوں کہا گیا جنگ کے دوران نماز پڑھنے کو؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ جنگ کے دوران نماز پڑھا تو خوشو خصو سے پڑھ رہا ہوگا؟ اسی میں موجود ہے کہ جب تم خوشو خصو کی حالت میں ہو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرو, کیونکہ اس وقت پاسبل نہیں تھا خوشو خصو. اسی طریقے سے حضرت عمر جو جنگی پلان کر رہے ہوتے تھے نماز کی حالت میں, یعنی ان کے اوپر جنگ سوار تھی نا, تو وہ مطلب وہ نہیں اس کو دور کر سکتے تھے خیالات کو. تو اڑیاں ٹرالیاں نہیں عثمان صاحب صحیح ہو جان گیا ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب یہ میں اسی لیے نہیں تھا بتاتا کہ لوگوں نے اپنی ٹرالیاں, دکانوں کے حساب, لوگوں نے اپنی وہ یعنی پڑھائی لکھائی کی چیزیں بھی انہوں نے کہا جی ہم نماز میں کریں. یعنی آپ جب اس لیول کے اوپر ہو کہ آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر, یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کیفیت سے گزر رہا ہے نا, اس کے ریلیکسیشن ضرور ہو سکتی ہے, عام بندوں کے لیے نہیں ہو سکتی, قطعاً نہیں ہو سکتی. تو یہ جو معاملہ ہے نا جی دفتر والے معاملے میں, اگر دفتر والوں نے یہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ آفس میں آفس کے کام اگر نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے, تو پھر تو غلط ہے. تو کوئی دفتر نہیں کہتا, دفتر یہی کہتا ہے کہ آفس کی کاسٹ پہ نہ کریں. اب دفتر میں جب آپ فارغ بیٹھے ہیں, آپ کا بیٹھنا ہی اصل میں نوکری ہے. سرکاری مطلب آپ کو پتا ہے کہ کام 24 گھنٹے تو نہیں ہو رہا ہوتا. بعض کا بہت زیادہ کام آیا تھا, لیٹ سیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے. بعض کا کام نہیں آیا ہوتا, تو آپ کا دفتر میں موجود ہونا یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دفتر سے بھاگ جائیں اور فون کے اوپر آپ سارے معاملات کرا رہے ہو, وہ غلط ہوگا. دفتر میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کبھی آپ نے کوئی پرسنل پرنٹ آؤٹ لے لیا اپنا, ہاں تو ٹھیک ہے, جائز ہے. کیونکہ وہ پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے اگر آپ دفتر سے باہر جاتے ہیں تو ایون حکومت پاکستان اور آپ کا باس بھی آپ کو کہے گا یار ایک پرنٹ کے لیے باہر نہ جاؤ, تمہاری اس سے زیادہ ضرورت اندر ہے. یہ 2 روپے ہم نے بچا کے ایک اپنے ملازم کو اس تکلیف میں تو نہیں ڈالنا کہ وہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کے اتنی دور جائے اور وہ اتنا ٹائم بھی خرچ کرے اور شارٹ لیو لے کے جائے. یار تم شارٹ لیو نہ لو, تم ادھر ہی کر لو. میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ مطلب میں کبھی اس طرح کے پرنٹ آؤٹ لوں نا تو میں لا کے نا رم رکھوا دیتا ہوں A4 سائز کے, یعنی اس سے زیادہ میں دفتر کو ان پٹ دے دیتا ہوں. تو اس طرح ڈاک کے لفافے رکھوا دیں آپ ایسے جو یوز میں ہو, تاکہ کمپنسیشن ساتھ بنتی جائے. باقی جو ٹائم کے حوالے سے ہے نا, مطلب وہ ہمارے آفیسز میں تو اب تقریباً یہ نیٹ والے معاملات بڑے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں. تو اگر کہیں پہ فیسلٹی ہے اور آپ یوز کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تا وقت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دفتری کام کو ڈیلے نہ کریں.
یہ دفتر کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ دفتروں میں آپ کو انٹرنیٹ اسی لیے انہوں نے دیا ہے کہ آپ فیس بک پہ بیٹھے. ہاں اسی لیے دیا ہے نا انہوں نے نیٹ کی فیسلٹی. اس طرح اسمارٹ فون ہمارے آفس میں تو لاؤ نہیں, آپ لوگوں کو تو لاؤ ہوں گے. میں تو اب آفس کی وجہ سے گھر میں بھی نہیں اسمارٹ فون, مجھے تو یعنی واٹس ایپ یہ چیزیں استعمال کرنی نہیں آتی ہیں. تو مطلب اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو مطلب آفس کا کام ڈسٹرب نہیں ہو رہا, تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. یہ انڈکلیئرڈ چیزیں ہوتی ہیں جو جواز کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن ایک خاص حد سے آگے نہ کراس کیا جائے. وہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے, یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں, اندر کا مفتی بتا رہا ہوتا ہے.